ہمارا ایک شاگرد ہے، وہ اس کا باپ آرمی سے ریٹائر ہے اس سہیوال کے علاقے کے، بڑے سہیوال کے علاقے کے۔ تو ایک دفعہ میں نے بھی قربانی پہ بکری لی تھی، تو اس بچے کو دی، میں نے کہا اپنے پاس ڈیرے پہ رکھ لو۔ اب ادھر میں گیا تو ان کے پاس 2 بکرے کھڑے تھے۔ میں نے کہا یار اچھا اپنی بکری خریدنے سے پہلے میں نے تو ایک مجھے دے دو۔ میں کہا استاد جی اے ایک رکھی قربانی واسطے تے اے دوہ بکرا ابے رکھیا ہویا ہے، اے بابے گھمکول شریف تے ابے نے چاڑنا ہے۔ گھمکول شریف کتے؟ کوہاٹ میں زندہ پیر، زندہ سبحان اللہ۔ انسان کی جب عقل پر پردہ آتا ہے نا، رب ناراض ہوتا ہے تو انسان کی عقل پر یوں پردہ آتا ہے۔ بڑا بکرا ہوتا ہے اس وقت رکھے ہوئے یہ استاد جی، میں انہوں آکھے نا بچے نو کہنا استاد جی بڑا سمجھایا ابے نو، سن سمجھے ساری گلیں بالکل غلط ہے، لیکن ابا نہیں باپ بکری جب سوئی ہے نا اس نے 2 بکرے دیے، آگے ایک قربانی واسطے رکھیا تھے ایک ادھر قربانی واسطے۔ ہاں جس طرح قرآن نے نہیں آکھیا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں، اور شریکوں کے پیچھے ابھی چند دن پہلے ہم نے پڑھا ہے یہ رکھ ہے فلانے دی گاواں ویخ نہیں رتے رنگ دی گائیاں، او بڑا اجڑ ہوتا ہے، بہت بڑا اجڑ ہوتا ہے، اور اس کو جناب علی کوئی بندہ اس کو چھیڑتا جس گھر چڑھ جاتی ہے وہ بھی سیانیاں گاواں جانور کو جس طرح آپ سکھائیں گے تو ان کے کپڑے باندھے ہوتے ہیں یہاں پر، وہ گھر میں گھس جاتی ہیں، وہ دودھ روٹی ساگوں دیش پا دیتا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کچھ بھی نہیں ہے جناب، کھائی جانے تھے پڑھ لے جاتے تھے جناب۔ اور رسول فرمان کی گائے جس کھیت میں داخل ہو جائے وہ کھیت بابرکت ہو جاتا ہے، وہ کھیت کیا ہو جاتا ہے، اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، اس کو نہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، خدا کی قسم یہی کام کرتے تھے، انہیں بھی سڈے چھوڑ دیتے سن، اے سڈے نے دا جفتیاں کی تھی اس دا بچے پیدا ہو گئے، ہن بزرگاں دا ہے پیراں دا ہے، ہن اساں چھیڑ نہیں سکتے۔ آج بھی وہی نہیں کام ہو رہا ہے۔ ہاں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ او میرے پیغمبر قل کا معنی کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے، آپ پوچھئے ان سے آج ذکرین حرما، کیا اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام قرار دیا؟ دونوں مذکر سے کون سے مذکر مراد ہے بھائی؟ بولیے سر۔ نہیں 2 مذکر بھیڑ اور بکرا اور دمبا، ٹھیک ہے نا؟ دمبے کے اندر وہ لاٹ والی بھی آ گئی، دوسرا بھیڑ بھی آ گیا، سارے آ گئے ایک شکل میں۔ پھر بکرے میں سارا پہاڑی بکرا بھی تھا، زمینی بکرا بھی تھا، فلانا بکرا تھی، ہاں چھترے سارے آ گئے۔ اللہ پوچھ لیتے ہیں کیڑی شے کو اللہ حرام کر دیتے؟ 2 مذکر کس کو اللہ نے حرام قرار دیا بھائی؟ امل انثیین، یا ان 2 مؤنثوں میں سے کس کو حرام کر دیا؟ دمبی کو اللہ نے حرام قرار دیا، بکری کو اللہ نے حرام قرار دیا، بھیڑ کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو پھر کہاں سے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان 2 مادہ کے پیٹ میں جو ہے کیا اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ نبئونی، مجھے بتاؤ، بعلم، کوئی دلیل، کوئی سند دکھاؤ۔ سند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہی ہے نا، کوئی دلیل دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اے بکرا فلانے دی رکھ ہے۔ یہ میں ٹھٹی نور میں تھا، وہاں ایک مزدور بھٹے پہ کام کرنے والا، اس نے پتہ نہیں 20 کے 30 ہزار کا بکرا لیا، اور یہاں سے سارے پیر بھائی تے پیر بہنا کٹھیاں گڈی جوڑیاں لال شہباز کلندر دے دربار تے جا کے اپنے آپ کو کھان لگدا کوئی نہیں، بچیاں نو پتہ نہیں پوری سال کدی گوشت ملیا کہ نہیں ملیا، او تو جناب علی 25-30 ہزار کا بکرا لیا تے کتے جا کے چڑھے اس لال شہباز کلندر کے دربار پر جا کر چڑھایا۔ کوئی پردہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جناب، سب ایک ہی گاڑی پہ جا رہے ہیں، ایک ہونا پیر بھائیاں، پیر بہن تے پیر بھائی، بس۔ ہاں کیا قرآن اس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ ہاں بھائی اپنے تیرا اور میرا جو بھائی ہے اس کے سامنے میری اور آپ کی بیوی جا سکتی؟ تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ ہاں
یہ کہاں سے آگے؟ آپ کہو گے استاد صاحب یہ سخت باتیں نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین آپ کو بتلا رہا ہوں. اور آج ہم نے دین کا حلیہ ہوگا بگاڑ دیے. شریعت کی تو اتنی پابندی ہے. ایک صحابیہ نے پوچھا نا کہ دیر کا پردہ، دیر کہتے ہیں نا اس کو، دیور ہے. ہاں پنجابی دیر، اردو میں دیور ہے. تو آپ نے اور عربی میں اس کو ہنو کہتے ہیں، ہن. آپ نے فرمایا ہنو کا موتک، تیرا دیر تو تیری موت ہے. تیرا دیور کیا ہے؟ اچھا باہر سے اجنبی آدمی اگر میرے گھر میں گھسے گا تو سارے دیکھیں گے بھی اجنبی آدمی ادھر گیا ہے. اور اگر دیور جاسی کسی نے شک پڑھنا ہے، کسی کو شک پڑھنا ہے. اگر آپ کو میں واقعات سناؤں نا، سچے واقعات، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. ہاں کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. اور یہ سارا ہمارے جو فیملی سسٹم ہے نا، جو دین سے ہٹ کر، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے ہمارے اسلام آباد میں جب میں تھا تو ایک مفتی امین صاحب ابھی بھی زندہ ہیں، مجھے پوچھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اپنے ایک رشتہ دار کا انہوں نے سنایا مجھے کہ ایک بھائی آرمی میں ہے، کشمیر میں تھا، اور دوسرا بھائی ادھر اس کی بیوی پر نا اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور اس کو فون کر رہا ہے میں تیری بیوی تے میں زنا کر رہا ہے، تو جو کچھ کر سکتا ہے میرا کر لے. سمجھ آ رہی ہے کیا؟ تو اللہ کی رحمت ہم پر کیسے برسے گی؟ مجھے بتائیں. آج ہم نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو بازار کے رونق بنا دیا ہے، شو پیس بنا دیا ہے. شو پیس، ہر محفل کی زینت ہے ہماری بیوی. ہاں تو ہر ایک کو ہنس کی مل رہی ہے. جناب 20,000 کے لیے اپنی بیٹی کو بس کے اندر کنڈکٹر بھرتی کر دیا ہے. 20,000 کے لیے، 15,000 کے لیے، 30,000 کے لیے کنڈکٹر بھرتی کر دیا ہے. ہاں وہ ہر بدماش، کیونکہ گاڑی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چکا بھی ہے، بدماش بھی ہے، نیک بھی ہے، شریف بھی ہے، سب کیا ہے نا، یہ سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے. تو اس نے سب کے سامنے جانا ہے، اور سب سے اس نے کیا کرنے، ہنس کر بات کرنی ہے. کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کر سکتی بھائی؟ ہاں کہاں ہم چلے گئے ہیں. اور پھر ایک دفعہ اشتہار آیا یہ ڈائیو والوں کا کہ یہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کنڈکٹر چاہیے، اس کو پتہ نہیں کیا نام ہونا دیا. تو فیئر فیس اس کی شرائط میں سے یہ تعلیم ہو اتنا، اور ساتھ کیا دیا، فیئر فیس ہو. فیئر فیس کیا ہوتا ہے سہیل بھائی؟ چٹی گوری ہوئے، کالے رنگ کی نہ ہوئے، نیٹ اینڈ کلین. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ جب ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو، ہم دنیا کے پیچھے اتنے لالچی کتے بن چکے ہیں، کتے سے بھی نیچے گر چکے ہیں، کہ اپنی بیٹیوں کو ہم جناب علی اجنبی مردوں کے لیے، اور پھر اپنے وہ لوگ تو اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں. وہ لوگ یہ اپنے کاروبار واسطے کرتے پہن، میرا کام زیادہ چلے عورت کو استعمال کر کے. سمجھ نہیں آتی. میری دھی نے 1088 نمبر لیا، 1099 1100 دے چوں تو دی تصویر بنا کے وہ ہر بورڈ تے لاتی ہے. اور اے جارمان خبیث دلہ کمینہ پیو اگر ہے نا تو یہ خوش ہو گیا کہ میری دھی کی تصویر آ گئی ہے. ہاں اور جناب علی ٹی وی تے بھی چل گئی میری دھی کی تصویر. اور بغیرت آدمی اس سے بڑی بغیرتی کوئی ہے؟ ہاں وہ اپنا کاروبار چمکا رہے تیری بیٹی کو پیش کر کے. تیری بیٹی کی تصویر لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا کاروبار چمکا رہا ہے. اس کا مقصد تجھے آگے پروموٹ نہیں کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنا کاروبار چمکانا ہے. میں غلط بات کروں؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر کیا ہے؟ کیا ہے؟ 70% آف، 80% اتنے نمبر ہوں تو پھر وہ کیا مقصد ہوگا؟ 2-4 بچے آئیں گے اس میں، اور پھر ان میں ساروں کو نہیں فری کرتے. اگر 80% 10 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، 40 بچے ہیں، تو کیا سب کی فیس فری کر دیں گے؟ انہوں کی بچنے اوپر والوں کو 10 کو دے دیں گے، اور نیچے والے سارے کا ان کو تھوڑی فیس کم کر کے. اور میرے بھائیوں یہ باتیں سخت ہیں، مجھے پتا ہے
کہ آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہم سب کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کیا کروں، یہ حقیقت ہے. اگر میں اس حقیقت کو کھول کر نہیں بیان کروں گا تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اس طرح گول مول تسا بھی راضی تھے میں بھی راضی، تسا راضی تھے میں بھی راضی، چل بھی ہیں. ہاں ایسے کم نہیں چلتا. دین جو ہے نا، دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت کا نام ہے. اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق. اللہ کا حکم بھی پورا کرنا ہے تو کس کے مطابق؟ نبی کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو. نماز ابھی اللہ کا حکم ہے نا، تو ابھی عشاء میں ہم نے 4 فرض پڑھے ہیں، نبی کا طریقہ ہمیں قرآن میں تو نہیں ہے. 4 رکعتیں قرآن میں نبی نے یہ بتلایا کہ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. اگر ہم 5 پڑھیں انور صاحب قبول ہو جائے نا. 3 پڑھیے تا بھی کوئی نہیں ہے، 3.5 پڑھیے تا بھی کوئی نہیں ہے. 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، آپ 3 سجدے کریں تو قبول ہے، 1 سجدہ کریں تو قبول نہیں ہے. کیوں؟ نبی کے طریقے سے ہے. تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، لیکن نبی کا طریقہ چھوڑ رہے ہو، نبی کا طریقہ چھوڑ رہے ہو. تو میرے بھائیو، نبی کا طریقہ بیٹی کی تعلیم کا یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. نبی کا طریقہ بیٹوں کو تعلیم دینے کا یہ نہیں ہے جو ہمارے پاس چل رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ پرنسپل صاحب غلط نہیں آ رہے. جہاں اگر میں غلط کہوں نا تو آپ کا حق ہے، رائٹ ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں استاد جی تو غلط سنا ہوگا. میں مانوں، میں ہٹ دھرم نہیں ہوں، مجھے ساتھی مشورہ دیتے رہتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو میں بھی انسان ہوں نا، میں بھی انسان ہوں، غلطی کا امکان 100% موجود ہے. لیکن یہ جو اس وقت امت مسلمہ کیوں زوال کا شکار ہے؟ ہاں کتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی؟ کتنا عرصہ ہو گیا یاد ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں برس رہی، کیا وجہ ہے؟ ہاں کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اور جب ضرورت نہیں ہوگی نا اس وقت چھم چھم بارش آ جاتی. ہاں تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ضرورت ہو اور اس وقت بارش نہ ہو، اور جب ضرورت نہ ہو اس وقت بارش ہو، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی کیا ہے؟ علامت ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائیو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے؟ اس کے حکم ماننے سے، قرآن کی اتباع کرنے سے. اللہ نے قرآن صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمیں سیدھا رستہ نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.